اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشری للمسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مسیح الدجال پہ میں بہت عرصے سے، بڑے دنوں سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں بن پا رہی تھی، اور پھر میں سوچتا تھا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، نہیں بنے گی تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میرا اس سوشل میڈیا، یہ سارے جو پلیٹ فارم ہیں، ان سے دل تو بھر چکا ہے، اور میں انشاءاللہ بہت جلد اس کو خیر آباد کہہ دوں گا اللہ کے کرم سے۔ لیکن مجھے ایسا لگا کہ جب تک میرے لیے اللہ تعالیٰ وسائل پیدا نہیں کر رہا، شاید میرا اللہ چاہتا ہے کہ یہ بات امانت کے طور پہ میں لوگوں تک پہنچا دوں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ کیا قرآن مجید کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے۔ میں اپنی پچھلی ساری زندگی میں مسیح الدجال یا دجال کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ فکشن کی کہانیاں جو ہیں نا، یہ لوگوں نے گھڑ لی ہیں اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو شخص اس وقت ایک پڑھا لکھا ہے اور ایک آج کی سویلائزیشن میں جی رہا ہے، وہ کبھی بھی یہ جو جس طرح کی حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو صحیح مانیں، کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پیچھے ایک روٹی کا پہاڑ ہوگا اور لوگ اس روٹی کے لیے اس کو فالو کریں گے۔ اب یہ بات سن کے ایک لاجیکل اور ایک پڑھا لکھا بندہ کہے گا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چل رہا ہو اور اس کے پیچھے روٹی کا پہاڑ چل رہا ہو۔ تو اٹ مینز کہ اس طرح کی جو دجال سے ریلیٹڈ احادیث ہیں ان کو لے کے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی منفی رائے ہے مسیح الدجال کے بارے میں۔ لیکن میں نے اپنے پروردگار کو جان دینی ہے، انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث سے آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ باقی دلوں کو بدلنے والا میرا اللہ ہے، صحیح راہ دکھانے والا میرا اللہ ہے۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے، اور دجال کا مطلب ہے دھوکے باز، فریبی، دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد 30 دجال آئیں گے۔ 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نبی یا مسیحا کا دعویٰ کریں گے۔ اس میں سے جو پہلا آیا وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، مسلمہ بن کذاب۔ اور آخری میری نبی نے فرمایا کہ مسیح الدجال ہوگا۔ مسیح الدجال مین کہ جھوٹا مسیح ہوگا، اور وہ یروشلم سے حکومت کرے گا اور یہودیوں کو وہ دھوکہ دے گا۔ چونکہ اس نے یہودیوں کو دھوکہ دینا ہے، ان کو ڈسیو کرنا ہے، اس لیے اس کو دنیا پہ حکومت کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحا کون ہے؟ یہ میں اپنی پہلی جو ریٹرن آف جیزس علیہ السلام پہ ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں نے بڑا کوشش کی ہے کہ حق بات کی جائے، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ میں آج تھوڑا سا شارٹلی اس کو ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، اور میں نے کوئی لائکس، شیئر یا اس کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا۔ میں صرف اپنے رب کے سامنے وہ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ، میں جتنی میرے پاس وسائل تھے میں نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ سوشل پلیٹ فارم بھی بند کر دوں، کیونکہ یہ بھی دجال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
سورہ سعد میں اللہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَنَّا، جیسے آپ لوگوں نے احادیث سنی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا مسیح الدجال کا۔ تو یہ فتنہ جو ہے، اس لفظ کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں سورہ سعد میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا، وہی فتنہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا إِلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ٹیسٹ میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، ٹرائل کیا اس کا، اور اس کے جسد، اس کی کرسی پہ، اس کے تخت پہ، اس کے تھرون پہ ایک جسد کو بٹھا دیا۔ جسد مین لائک کوئی ڈھانچہ، باڈی وداؤٹ سول۔ ثم اناب، اللہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس جسد کو دیکھا، ثم اناب، اس نے مجھ سے رجوع کیا، میری طرف رجوع کیا۔ وقالا، اور کہا، رب اغفر لی، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں سورہ سعد میں، قرآن مجید میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ وقال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی من بعد، وقال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، نعوذ باللہ ذالک۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے کہ تو نے مجھے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ڈال دیا ہے۔ وَحَبْ لِي، اور مجھے عطا کر، ملکن، بادشاہی، لا ينبغی لأحد من بعد، کہ میرے بعد تو کسی کو عطا نہ کرے۔ اٹ مینز کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخت پہ جو جسد دکھایا ہے، یہ کوئی بہت ایول بینگ چیز ہے، جس کو دیکھتے ہی وہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری کنگڈم جو مجھے عطا کی ہے یہ کسی کو عطا نہ کرنا، لائک مجھے اب بادشاہی نہیں چاہیے۔ اٹ مینز کہ جو وہ جسد ہے وہ کوئی بہت ایول بینگ ہے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں انہیرٹ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی ہوا، اور ان کے تابع کر دیے جن، جو شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہیں، ان میں غوطہ خور بھی ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے بھی ہیں۔ یہ یہاں سورہ سعد میں اللہ دے رہا ہے۔ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے تابع جن نہیں تھے، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا نہیں تھی۔ اس ٹیسٹ کے بعد، یہ جو تخت پہ جسد بٹھایا ہے، اس ٹیسٹ کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا اور جنات ان کے تابع کیے، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کے فوراً بعد بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئی، اور آپس کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، اور انہوں نے تورات کی آیات کو بدلنا شروع کر دیا۔ جب تورات کی آیات کو بدلنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ بابل کے بادشاہ کو اللہ نے بھیجا، اور اس نے جا کے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کی مسجدوں کو گرا دیا، اور ان کو قیدی بنا کے وہ اپنے پاس لے کے آ گیا بابل میں۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیے ہیں، فرعون سے بچایا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اس کے بعد جالوت کو مارا گیا، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی، اور اب وہ دنیا پہ رول کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی دنیا پہ رول کر رہے تھے، جیسے سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں، بلقیس کوئین کا قصہ جو اللہ بیان کرتے ہیں کہ قوم سبا کے پاس بہت طاقت تھی، ہر چیز ان کو میسر تھی، اس کا عرش عرش عظیم تھا، لائک اس کا تخت عرش عظیم تھا، اللہ کہہ رہے ہیں،
لیکن سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کو سرنگو کرنا پڑا، سرنگو کرنا پڑا۔ اٹ مینس کہ سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم بہت بڑی کنگڈم تھی، لیکن جب یہ آپس میں تورات کو انہوں نے بدلا، اللہ نے ان کو پنش کیا اور یہ قیدی بن گئے، تو پھر یہ روئے، یہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ یا اللہ ہم تو دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، ہم قیدی ہو گئے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، اب کیونکہ نبیوں کا سلسلہ وہاں پہ بھی جاری تھا، اللہ نے ان سے ایک ڈیوائن پرومس کیا کہ میں تمہاری طرف ایک مسیحا بھیجوں گا۔ ہم آج بات کر رہے ہیں مسیح الدجال کی، جھوٹے مسیح کی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف مسیحا بھیجوں گا جو تمہاری گولڈن ایج واپس لائے گا، جو تمہاری حکومت دنیا پہ واپس لائے گا۔ اس خبر کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایک امید جاگ گئی، خوشخبری مل گئی، اور ان کو ہر شخص کو، بنی اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہماری جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے اور مسیحا آنے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد دوبارہ وہ اللہ کو بھول گئے اور انہوں نے پھر جادو سیکھنا شروع کر دیا، ہاروت اور ماروت سے، جو قرآن مجید میں اللہ بیان کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈیوائن پرومس کیا تھا، یہ پورا تو ہونا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ کو طاقت دی، اور اس نے بابل کے بادشاہ کو شکست دی، اور ان کا جو شہر تھا یروشلم، جو مقدس زمین تھی، اس کو آزاد کروایا، اور ان یہودیوں کو بابل بادشاہ سے واپس، بنی اسرائیل کو، اس وقت یہودی نہیں تھے، بنی اسرائیل کو یہ اپنی زمین میں ان کو واپس لے گیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ان کو مال اور اولاد سے کثیر جماعت بنا دیا، ایک بہت بڑی جماعت بنا دیا، اور یہ ہر بچے کو یہ پتا تھا کہ ہمارا ایک مسیحا آنے والا ہے، کیونکہ اب ہم اپنے ملک واپس آ گئے ہیں، ہماری جماعت بن گئی ہے، ہم دوبارہ دنیا میں ہمارا ایک نام پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن ان کے اوپر رومن بادشاہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اب صرف ان کو جو کمی رہ گئی تھی کہ ان کا مسیحا آنے والا ہے اور وہ دنیا پہ رول کریں گے، اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ کوئی 500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسیحا کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیحا کو میں نے اس لیے یہ معجزانہ طور پہ بھیجا کیونکہ یہ لوگوں کو میں نے آزمانا چاہا، ان کی میں نے آزمائش کرنی تھی، کیونکہ یہ میری آیات کو جھٹلاتے رہے ہیں، یہ سود پہ کام کر رہے تھے، تورات کی آیات کو بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا ہے اور پوری دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مسیحا عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کرنے جا رہا ہے۔ جب مسیحا اس دنیا میں آ گئے تو جو ان کے ربائز تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ، اس کے تو باپ کا ہی نہیں پتا، یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے ان کے پول کھولنے شروع کیے، جب ان کے سارے جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھی ان کا بھانڈا پھوڑا، تو ان کے تو یہ گلے میں آ گیا نوجوان، تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ ان کے دین کے اندر رد بدل کر رہا ہے اور اس کے اوپر موت ان کی واجب کر دی جائے اور اس کو کروسیفائڈ کیا جائے تاکہ اللہ کا عذاب اس کو ملے۔ رومن امپائر نے وہ ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو صلیب دے دی گئی۔ جب عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی گئی تو بنی اسرائیل اس وقت 2 حصوں میں تقسیم پھر ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسیحا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، وہ خوشیاں منا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہود کہا، اور جو لوگ رو رہے تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کہا۔ اور اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب چڑھ گئے ہیں تو اس کے بعد ان کا پکا یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں تھا، ہمارا مسیحا تو دنیا پہ حکومت کرنے آئے گا اور دنیا پہ حکومت کرے گا، اور وہ حکومت ابدی ہوگی، ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔ آج بھی دنیا کے جو یہودی ہیں، اگر آپ لوگوں کو ان کے بلیو کا پتہ ہو
تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا خدا آنے والا ہے، نعوذ باللہ، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ آ کے ہماری زندگی سے ساری مصیبتیں دور کر دے گا اور ہمیں دنیا کے اوپر ایک سپر پاور بنا دے گا۔ لیکن جب یہ انہوں نے کام کیا کہ مسیحا جو سچا مسیح تھا اس کو جھٹلا دیا اور اس کو کروسیفائڈ کر دیا، اس کے 35 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر کے ذریعے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی مسجدوں کو پھر گرا دیا گیا، ان کے گھروں کو پھر اجاڑ دیا گیا، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا، اور اس دفعہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، در بدر کر دیا، اور ان پہ بین لگا دیا کہ یہ کبھی کبھی اس زمین پہ واپس نہیں آئیں گے، نیور نیور ایور، بین۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ پھر تم پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب رحم کرے، فَعَسَىٰ رَبُّكُمْ يَرْحَمَكُمْ، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے۔ وہ رحم اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید اور حق کتاب دے کر مدینے بھیج دیا۔ اور مدینے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہاں پہ اس وقت یہودیوں کے سب سے بڑے جو علماء تھے، جو ربائز تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہاں پہ حق اور باطل کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ اہل کتاب اور بھی تھے، لائک نصارہ بھی وہاں پہ رہتے تھے مدینہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر ان کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات جہاں سے بات ختم ہوئی تھی کہ انہوں نے مسیحا کو، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو صلیب دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے دوبارہ بات بتانی شروع کی۔ قرآن مجید میں جیسے ہمیں اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ، کہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے صلیب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور یہ باتیں رسول اللہ نے جا کے ان کو بتائیں کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے اس پہ ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور یہ قرآن میرے پاس ایک معجزہ ہے، اور میں تمہاری ساری ہسٹری تمہیں اس قرآن کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں میرے نبی نے ان کو بتائیں تو انہوں نے کہا توبہ نعوذ باللہ، یہ بھی جادو ہے، کیونکہ ہمارا مسیحا نہیں تھا وہ، اس کو ہم نے صلیب دے دی تھی۔ ہمارا مسیحا ہمارے بلڈ ریلیشن میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے ہیں، تو یہ ہمارے مسیحا نہیں ہیں، اور نہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ کے پہلے 17-18 مہینے میرے نبی نے تورات کے شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں کہ میں اسی رب کو مانتا ہوں جس کو یہ مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی جو تمہارے درمیان میں موجود ہے امی، اس کا ذکر تمہاری تورات اور انجیل میں بھی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، اس کی مدد کرو، اس کی بات کو مانو تو تم پہ رحم ہو جائے گا، تمہارے پچھلے میں گناہ معاف کر دوں گا، کہ جو تم نے تورات کو بدلا، جو تم نے مریم علیہ السلام پہ جو کفر باندھا اس کو معاف کر دوں گا، جو مسیحا عیسیٰ ابن مریم اور باقی نبیوں کے ساتھ تم نے کیا، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، اس بات کو مان لو کہ یہ نبی سچا ہے۔ دوستو وہ نہیں مانے۔ اب مجھے ایک بات بڑی مینٹلی طور پہ سوچ کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے گواہی دی کہ یہ مسیحا عیسیٰ ابن مریم ہمارے مسیحا ہیں، وہ نہیں مانے۔ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس گئے تو بہت معجزے لے کر گئے، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں میں جان ڈال دینا، کوڑی کا مز ٹھیک کر دینا، نبینا کو ٹھیک کر دینا، غیب کی باتیں بتانا، یہ ساری نشانیاں لے کر میرا اللہ کہتا ہے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے جھٹلا دیا صرف اس بات پہ کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، اس کے باپ کا نہیں پتا۔
پھر 600 سال کے بعد ان کو پنش کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پھر ایک اپنے نبی کو بھیج رہا ہے، قرآن مجید دے کر بھیج رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار وہی بات سچ تھی جو پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی، مسیح عیسی ابن مریم تمہارا مسیح تھا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو اب میرا پروردگار کیسے ثابت کرے گا جبکہ نبی آخری، کتاب آخری؟ ان پہ کیسے سچ عیاں کرے گا کہ سچ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہسٹری ایسے ہی اینڈ ہو جائے گی؟ نہیں، ہم نے دین کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے، ہم سنی سنائی باتوں پہ چل پڑے ہیں، ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا کی زندگی میں کھو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے جب ان کی شریعت پہ چلتے رہے، وہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرح کر لو، اب یہ تمہارا قبلہ ہے، اور اب تمہارے روزے جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ہوں گے، اور تم رمضان میں رات کے اندر اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو جبکہ یہودی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شریعت بدل دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ میرے نبی نے دین پورا کر دیا، میرے نبی نے حق بات بتا دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین کہتا ہے کہ میرا نبی حق لے کے آ گیا۔ قرآن مجید کے ذریعے اور ان کی زندگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک حق پہنچا دیا، اور جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان سے اللہ نے ہمیں علیحدہ کر دیا اور ہمیں کہا کہ اب تمہاری امت کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور انصاف کرنے والی امت، جسٹس کرنے والی امت۔ وہ کیا انصاف ہے؟ وہ امر بالمعروف کیا ہے؟ وہ نہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسیحا عیسیٰ ابن مریم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو یہی بات کی ہے کہ مسیحا اصل میں مسیحا عیسیٰ ابن مریم تھا۔ وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد دوستو آج بات کو غور سے سمجھیے گا، جب یہ فیصلہ میرے اللہ نے کر دیا، اس کے بعد میرے نبی نے مسیح و دجال، جھوٹے مسیح اور یاجوج اینڈ ماجوج کی حدیثیں کوٹ کرنا شروع کی، باتیں بتانی شروع کی، کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اے نبی یہ تیری بات اب نہیں مان رہے، تو جیت گیا، تو نے اپنا فیصلہ حق کے ساتھ میری بات ان تک پہنچا دی، بالکل جیسے میں نے تمہیں بتایا۔ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب میں ان پہ خود ثابت کر دوں گا کہ اصل مسیح کون ہے اور یہ کس مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں وہ ان کا مسیحا ہی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا، فریبی ہوگا، وہ مسیحا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے دجال کی حدیثیں ہم پہ کوٹ کرنی شروع کی، ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں آگے جا کے میرا اللہ 5 سنہ ہجری میں سورہ احزاب میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ اے مومنو، ایمان والو، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہو، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس پہ آج غور کیجئے گا میرے بھائیوں۔ آج جتنی سویلائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ آج میں بات کروں گا، ویڈیو جتنی مرضی لمبی ہو جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نے اپنے رب کے لیے حق بات پہنچانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ہمیں مسیح الدجال، شر، فتنوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اب اللہ کرنے کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایسی بینگ کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے جو ڈسیپشن، دھوکہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی دھوکہ، کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بنی نو انسان پہ اتنا بڑا نہیں جتنا مسیح الدجال کا، جھوٹے مسیح کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے، ہر پروفٹ نے اپنی امت کو مسیح الدجال کے شر سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے جب مسیح الدجال کو دیکھا اپنے تخت کے اوپر، اللہ نوز بیٹر،
تو انہوں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری کنگڈم کو ختم کر دینا میرے بعد، کیونکہ یہ ایول بینگ ہے اور یہ مسیح الدجال وہی ادھر ہی آنا ہے، بنی اسرائیل کی طرف آنا ہے، اور اس نے آ کے ان سے کہنا ہے کہ میں تمہارا مسیح ہوں جو بابل کے بادشاہ کی زمین پہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایون نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں تمہیں اب کچھ زیادہ بتاتا ہوں۔ کیوں زیادہ بتاتا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے وہ حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پہنچا کے چلے بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی بائیں آنکھ سے دیکھتا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں کاف فا را کافر لکھا ہوگا، اور اس کافر کو مومن پڑھ پائے گا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ۔ دوستو اس بات کو بڑے غور سے سمجھیں کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، لیکن مومن پڑھ پائے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہوگا یا کافر۔ اٹ مینز کہ لٹرلی اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ اگر لٹرلی اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا تو جو بندے کی جس کی آنکھ بالکل 6/6 ہے یا جس کا جو PhD کی ہوئی ہے وہ تو پڑھ لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اس کو پڑھ پائیں گے۔ جو اپنی دائیں آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، جو بائیں آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے دجال کی طرح، وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ بائیں آنکھ ایکسٹرنل آئی ہے دوستو، اور دائیں آنکھ انٹرنل آئی ہے دوستو، اسپرچول سائٹ۔ اندر آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ جو سوچنا شروع کر دیں، اور ان کے کان سننا شروع کر دیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے کے اندر ہے۔ دجال ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ون آئی، ایکسٹرنل آئی، جو آج ون آئی کا ایجنڈا ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی انٹرنل آئی بلائنڈ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی بلائنڈ ہے جیسے پھٹا ہوا انگور ہوتا ہے، لائک کوئی راستہ ہی نہیں ہے واپسی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پلانٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ برائی ہی سوچے گا، وہ دھوکہ ہی دے گا، اس کا کام ہے، اس کا مشن ہے، اس کا مشن ہے کہ اس نے دھوکہ دینا ہے بنی اسرائیل کو اور کہنا ہے کہ میں تمہارا مسیح ہوں۔ اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ دھوکے میں آ جائیں؟ اس کے لیے اس کو ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا یروشلم سے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کی ریاست کو آزاد کروائے گا، وہ ان کو واپس ان کے ملک لے کے جائے گا، ان کو ایک کثیر جماعت بنائے گا اور پھر سپر پاور بنائے گا، دنیا پہ حکومت کرائے گا، تب ہی وہ اس پہ یقین کریں گے کہ یہ ہمارا مسیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح الدجال جب زمین پہ ریلیز ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ 40 دن وہ زندہ رہے گا، لائک اس کی 40 ڈیز اس کی لائف ہوگی، لیکن پہلا دن اس کا سال کے برابر، دوسرا دن اس کا مہینے کے برابر، تیسرا دن اس کا ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے دنوں کی طرح ہوگا۔ اب اس حدیث پہ غور کریں کہ پہلے 3 دن اس کے کسی اور ٹائم آف سپیس میں ہیں۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ انسان اس ٹائم آف سپیس میں بھی ہو اور کسی اور ٹائم آف سپیس میں بھی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کاف کو ہر جمعے کو تلاوت کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا کرے گا، اور وہ نور جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا دجال کے فتنے سے۔ سورہ کاف میں چلتے ہیں، اصحاب کاف پہ ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف کو میں نے سلا دیا، ان کی آنکھوں پہ نیند کا پردہ ڈال دیا، لیکن جب وہ اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یار ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ اس بات کی امپلیکیشن کیا ہے؟
کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی نہیں بڑھی، ان کے بال سفید نہیں ہوئے، ان کے ناخن نہیں بڑھے. اور اس میں اللہ کہہ بھی رہا ہے، اس صورت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں اور جن لوگوں کو اللہ ہدایت دے انہی کو سمجھ آئیں گی. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی کروٹیں بھی اللہ تبدیل کروا رہا تھا، اور سورج بھی جب آتا تھا تو غار کے دائیں اور بائیں سے گزرتا تھا. یہ پورا اللہ بیان کر رہا ہے، اور وہ غار کے درمیان میں تھے لیکن ان کی داڑھی سفید نہیں، ان کے ناخن نہیں بڑے. اٹ مینس کہ وہ اس دنیا میں بھی تھے اور کسی اور ٹائم آف سپیس میں تھے. لائک بایولوجیکل ٹائم میں وہ یہاں نہیں تھے. بایولوجیکل ٹائم میں ہوتے تو ان کی داڑھی بڑھتی. سورہ نمل میں بھی ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو بلقیس کا تخت جو شخص لے کے آیا تھا وہ بھی کسی اور ٹائم آف سپیس میں جس نے موو کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دجال کے جو پہلے 3 دن ہیں جو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن تمہارے دنوں کی طرح ہوگا. لائک پہلے 3 دن کسی اور ٹائم آف سپیس میں ہیں. اور دوستو یہی 3 دن زیادہ خطرناک ہیں ہمارے لیے. یہی وہ 3 دن ہیں جس میں ہم اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. جس دن وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور وہ آ کے کہے گا کہ میں مسیح ہوں. لائک وہ دجال تو کبھی بھی نہیں کہے گا اپنے آپ کو. کوئی کہتا ہے کہ میں دھوکے باز ہوں، دجال کا مطلب دھوکے باز ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ دھوکے باز ہوگا. اس کا تو نام ہو سکتا ہے نیتن یاہو ہو یا کوئی اور نام ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کلیم کرے گا، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کلیم کرے گا. اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس پہ ایمان لائیں گے. لائک کوئی وہ بیسٹ نہیں ہوگا. وہ جو میں تصویریں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ اور ویڈیوز دیکھتا ہوں، جو کنسیپٹ ہمارا ہے دجال کے بارے میں، توبہ نعوذ باللہ، وہ نہیں ہوگا. اور جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانے، بغیر باپ کے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے معجزے دیے، اس کو وہ لوگ نہیں مانے، وہ ایک ایسی بیسٹ کو، ایک عجیب و غریب کریشن کو مان لیں گے؟ نہیں. وہ ان کا پریسٹ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا وہ نوجوان ہوگا، بلڈ ہوگا، کرلی ہیئرز ہوں گے اس کے، اور وہ پریسٹ ہوگا. ان کا نیک آدمی ہوگا یار، لیکن دھوکے باز ہوگا، جھوٹا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ احادیث کوٹ کرنی شروع کی اور ہمیں بتانا شروع کیا کہ دجال کیا کیا کام کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دھوکہ دے گا، اتنا بڑا دھوکہ دے گا کہ اس کا ٹھنڈا پانی آگ ہوگا اور آگ ٹھنڈا پانی ہوگا. ڈسپشن. لائک دجال از لنکڈ ود دھوکہ، ڈسپشن. آج کی میں اس بات کو تب سمجھا ہوں جب یہ پچھلے سال اللہ نے کرونا کیا ہے، ادروائز مجھے دجال سمجھنا آتا. آج کی جو دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں آپ لوگ غور کریں، ہر طرف دھوکہ ہے میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہودیوں کا یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد میرا پروردگار دجال کو ریلیز کرتا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مشن دے دیا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو ڈیسیو کرو، کہ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. آج دنیا میں جتنا شر ہے نا، یہ رسول اللہ کو جھٹلانے کی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ایمان لے آتے اس دن بن اہل کتاب، تو آج یہ شر نہ اللہ پھیلاتا. اسی لیے دجال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدھی آیات میں، محکمات میں نہیں رکھا، متشابہات میں رکھا ہے. یاجوج اینڈ ماجوج کو بھی متشابہات کے طریقے کے ساتھ قرآن مجید میں رکھا ہے، کیونکہ اف اینڈ بٹ تھا یہاں پر. لیکن آپ ذوالقرنین کے وہ جملے پہ جائیں، یہاں ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب دیوار انہوں نے بنا دی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ آج دنیا سے فسادیوں کو دور کر دیا ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا یہ دیوار گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے کہ یہ دیوار گرے گی. اٹ مینس کہ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو، دجال کو، قرآن مجید، کون کہتا ہے قرآن میں دجال نہیں ہے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں قرآن میں دجال ملتا نہیں ہے. الحمدللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ دجال نظر آتا ہے، دھوکے باز نظر آتا ہے ہمیں. سر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اس کے بعد ہمیں اس کی ساری چیزیں بتائیں، وہ کیا کیا کرے گا، کہ اس کا اتنا بڑا دھوکہ ہوگا کہ اس کا جو ٹھنڈا پانی ہوگا وہ آگ ہوگا، اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا.
दज्जाल रोटी का पहाड़ लेकर आएगा और वो लोग उस रोटी को के लिए उसको फॉलो करेंगे। दज्जाल जब आएगा वो एक शख्स को चीरेगा और उसके बीच से गुजरेगा और फिर उसको जोड़ेगा और उसको खड़ा करेगा और बोलेगा कि बोलो कि मैं खुदा हूँ, मैं मसीहा हूँ। तो वो शख्स कहेगा कि मुझ तक ये हदीस पहुंची है कि तू दज्जाल है। दज्जाल मौत और ज़िंदगी देगा। लोग दज्जाल को पूजेंगे। नऊज़ बिल्लाह ज़ालिक, अल्लाह हम पे रहम करे। सर दोस्तों, दज्जाल ने अब क्या करना है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दज्जाल रिलीज हो गए, आप कहते हैं दज्जाल कैसे रिलीज हो गया, तो मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दज्जाल के बारे में हदीस बयान करनी शुरू की तो सहाबा करम डर जाते थे और आप फरमाते थे कि या रसूलुल्लाह, हमें लगता है जैसे इधर झाड़ियों से, अभी दरख्तों से, फसलों से अभी यहां से दज्जाल आ जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तक मैं तुम में मौजूद हूं मैं तुम्हें दज्जाल से बचाऊंगा, और मेरे बाद तुम सूरह काफ पढ़ोगे और दज्जाल से बचने की दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें बचाएगा। सर मदीना के अंदर ये बात बहुत फैल गई मसीह दज्जाल को लेके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि एक यहूदी बच्चा है जिसका नाम इब्न सयाद है, बाद में मुसलमान हो गए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना चाहिए, कि वो बच्चा जो है उसको जब गुस्सा आता है तो उसका जिस्म अजीबो गरीब फूल जाता है और वो अजीबो गरीब बातें करता है, हमें लगता है कि वो दज्जाल है। दोस्तों इस हदीस को बड़े गौर से समझिएगा। अगर तो उस वक्त दज्जाल रिलीज नहीं हुआ था तो अल्लाह के नबी को कह देना चाहिए था कि दज्जाल अभी रिलीज नहीं हुआ, वो दज्जाल नहीं है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसमें कोई डिवाइन विजडम थी मेरे अल्लाह की कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वो उस बच्चे से मिलने गए और वहां पे उनका बाकायदा मुज़ाकरा हुआ है, सवालात किए गए हैं, जवाबात आए हैं। इवन कि उस इब्ने सयाद ने अपने आप को नबी का दावा भी किया। और आप सोचें कि वहां जाके क्वेश्चंस किए हैं, बाकायदा जाके उसकी आंखें नहीं देखी। वो जो मैंने बात की थी बाईं आंख और दाईं आंख, वो जाके अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसकी तो आंखें ही दोनों पूरी हैं। और ये सबको पता होगा, हमारे उलमा कराम को भी पता होगा कि इब्ने सयाद रजी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों आंखें ठीक थी और उनके माथे पे काफिर नहीं लिखा हुआ था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवालात किए और उसके जवाबात दिए, और जब उसने कहा कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं तब हज़रत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली और आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इसका सर कलम कर दूं। तो कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ऐ उमर, अगर ये दज्जाल है, अगर तो ये मसीह दज्जाल है तो तुम इसको मार नहीं सकते, क्योंकि इसको ईसा इब्ने मरियम ही मारेगा, क्योंकि वो है सच्चा मसीह, क्योंकि यही हक होना है, यही वो अल्टीमेटली ट्रुथ है जो नबियों की नबूवत खत्म, कुरान मजीद को बंद कर दिया, अल्लाह ने महफूज कर दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं। अब इसी तरह हक जमीन पे यहां होना है कि झूठे मसीह को सच्चा मसीह मारेगा तो बात हक दुनिया तक पहुंच जाएगी और फिर हर शख्स मान लेगा कि रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी थे और कुरान मजीद सच्ची किताब थी। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि तुम दज्जाल को नहीं मार सकते, क्योंकि इसको ईसा इब्ने मरियम मारेंगे, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो इसको मारना गुनाह है। इस हदीस से हमें एक सबक मिलता है कि इट मीन्स कि दज्जाल ज़मीन पे रिलीज़ हो गया था। और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो पूरी रवायत अगर आपने पढ़ी हो दज्जाल के बारे में, जब उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि इस तरह से एक कश्ती में 30 लोग सवार थे और फिर एक आइलैंड पे हम निकले और वहाँ जसासा मिला और उसने एक मोनास्ट्री की तरफ इशारा किया और वहाँ हम गए तो वहाँ पे एक शख्स हमें मिला, बेल्ट था, चेन्स में जकड़ा हुआ था, करली हेयर्स थे, उसकी भी वहाँ आंखों का जिक्र नहीं है, उसके माथे पे काफिर का जिक्र नहीं है। उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ। उसने सवालात किए और उसने बाकायदा ये भी कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब में नबी आ चुका है वो हक है, उस पर ईमान ले आना। वो आइलैंड इस्लामिक एस्केथोलॉजी और मेरे उस्ताद शेख इमरान हुसैन साहब कहते हैं कि वो ब्रिटिश है और मैं इनसे एग्री करता हूँ। दज्जाल का मिशन है कि उसने बनी इसराइल को धोखा देना है। उसके लिए उसको 3-4 काम करने हैं। पहला काम, उनकी ज़मीन यरूशलेम जो उस वक़्त मुसलमानों के कब्ज़े में है उनको वापस दिलानी है। दूसरा, उनको वापस उनके मुल्क लेके जाना है। तीसरा, उनको सुपर पावर बनाना है। और तीसरा उनको एक कसीर जमात बनाना है, एक मुल्क बनाना है। और चौथा और फाइनल काम, उनको दुनिया में एक सुपर पावर बनाना है।
تب وہ بلیو کریں گے۔ تو برٹش سے اس کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں، آپ لوگ اسٹڈی کریں، میں بھی کر رہا ہوں، کہ جتنی یہ ڈیجیٹل اور سائنس اور یہ سویلائزیشن کا دور شروع ہوا ہے یہ برٹش سے ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی یاجوج اینڈ ماجوج کو بھی ریلیز کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ نے وہ حدیث پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سو رہے تھے اور اٹھے، اور آپ نے کا چہرہ لال تھا اور آپ نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ویل للعرب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے کہ زمین پہ خباثت چھا جائے گی، آج ذل کرنین کی بنائی ہوئی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ تو یہ یاجوج اینڈ ماجوج اور دجال کو اس وقت ریلیز کیا گیا جب اللہ اب ان پہ ثابت کرنا جا رہا ہے یہودیوں پہ۔ یاجوج اینڈ ماجوج کے ذریعے دنیا میں فساد پھیل گیا، اور دجال ان کو میسج کنوے کرتا ہے۔ کس طرح سے کرتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جو شر ہے جو خناس دل میں ڈالتا ہے وہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس طرح سے ماڈرن ایج کا شروع ہوا، ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا، یہ پہیا بنا، یہ فون بنا، یہ ریڈیو بنا، یہ ٹی وی بنا، یہ میڈیا بنا، کیونکہ اس نے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کو یہ مشن ملا ہے، اور وہ ریلیز ہو رہا ہے برٹش آئی لینڈ سے۔ آپ سوچیں کہ اس کا پہلا دن برٹش کے ساتھ تھا، کیونکہ اس لیے اس نے دنیا کے اوپر برٹش نے بہت زیادہ حکومت کی۔ اسی لیے 1918 میں آپ لوگوں کو ہسٹری کے پنوں میں لکھا ہوگا، گوگل کر لیں، کہ 1918 میں برٹش نے خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر سے یروشلم کو آزاد کروایا۔ یروشلم کو 1918 میں آزاد کروایا، وہ پہلی جنگ عظیم تھی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں 1948 میں بنی اسرائیل کے سارے یہودیوں کو ان کے ملک واپس لے جایا گیا اور ان کو ایک ملک بنا دیا گیا۔ اور آج آپ کے سامنے وہ ایک کثیر جماعت بن چکے ہیں، اور دنیا میں پاورز ہیں ان کے پاس، اور کنٹرول کر رہے ہیں آپ کی اکانومی۔ اب تیسری جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس جنگ کے بعد دجال ان کو دنیا کی سپر پاور بنائے گا، اور اس کا تیسرا دن شروع ہو جائے گا جو کہ ہفتے کے برابر ہے۔ چوتھے دن وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جب اس کا بنی اسرائیل کے ساتھ دن کمپلیٹ ہوگا، تو چوتھے دن وہ ایز اے ہیومن بینگ ایک بنی اسرائیل کے ایک جوز کے گھر میں پیدا ہوگا ایک بچہ، اور وہ بچہ جوان ہوگا، اور وہ جوان ہو کے ان کے سامنے ان کو ان کا پورا شجرہ نسب پتہ ہوگا، اور وہ بچہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجنا تھا۔ اور اس طرح سے وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ جب اس پہ ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو زمین پہ بھیجیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم جا کے اس کو ماریں گے، اور لوگوں کو اس کا بلڈ دکھائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں تھا وہ مسیحا جو دنیا پہ رول کرنے آیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب واپس آئیں گے وہ حاکم ہوں گے اور عادل ہوں گے، حکومت کریں گے انصاف کے ساتھ پوری دنیا میں۔ تو اس طرح سے مسیح الدجال کا خاتمہ ہوگا، اور اس طرح سے مسیح الدجال دنیا میں اپنا رول کرنے جا رہا ہے، کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کنٹرولڈ ہے۔ دیکھو اس نے دھوکہ دینا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ چیزیں اس کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ آپ دیکھیں یہ یہودیوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ ارلی 90s میں 1910 یا 12 یا 14 میں، سن مجھے یاد نہیں، آپ دیکھیں گوگل پہ، کہ ساؤتھ افریقہ میں کیمبرلے ایک جگہ ہے جہاں پہ ہیروں کی کان ملی، جہاں سے 2300 کلو گرام ہیرے یہودیوں نے نکالے، جس سے ان کے پاس ویلتھ آئی، اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں اور اس طرح یہ پورا ایک سسٹم کھڑا کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر آج جتنی ڈسیپشن ہے، اس ڈسیپشن کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے بینکس آپ کے گھر کے سامنے ہیں، سود پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ٹھیک لگتے ہیں۔ جیسے یہ پیپر کرنسی، اللہ نے سونے اور چاندی کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور میری نبی کی سنت سے بھی یہی ملتا ہے، لیکن ہمیں اس نے پیپر کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی پہ لگا دی ہے ڈسیپشن۔ یہ ہم جو باتھ روم یوز کرتے ہیں، ہم ایک پاک پانی کو گند میں ملا دیتے ہیں، اپنے پیشاب اور سٹول میں ملا دیتے ہیں، اور ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، ہمارے علماء کرام بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم چکن کھا رہے ہیں برائلر، جس کی کوئی نہ میل کا پتہ ہے نہ فیمیل کا پتہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور ہم اس کو پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ یہ ڈسیپشن ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جانور پیدا کیے، گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، بیل پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، تم اس پہ سواری کرتے ہو اور میرا ذکر کرتے ہو اور مجھ سے دعا کرتے ہو، اور آج ہم نے وہ سواریاں چھوڑ دی ہیں اور شیطانی بنائی ہوئی سواریوں پہ چڑھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس سے انسان کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز کا محتاج ہو جائے۔ جانور زمین سے کھاتے ہیں، انسان کے لیے بھی زمین سے کھانا اگتا ہے اور میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوری جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ ڈسپشن ہے اور یہ دجال ہے۔ دجال اپیئر ہوگا، وہ جیسے میں نے کہا وہ آئے گا اور آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3 دن ہے وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں جب آپ ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے ساری دنیا، جب آپ کا پیسہ بالکل کنٹرول ہو جائے گا، تو دین میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست بنی اسرائیل کو ایکسیپٹ کیسے نہیں کرتی۔ آپ کو ماننا پڑے گا، اور بنی اسرائیل کو ماننا دجال کو ماننا ہے، دجال کو خدا ماننا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرے اسی کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ اسی لیے دجال کے لیے اپنے سجدوں میں اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی راہ دکھائے۔ سورہ کاف ہر جمعے کو پڑھیں، ہر جمعے کو پڑھیں۔ اور دوسرا جو دعا میں نے شروع میں پڑھی ہے دجال سے پروٹیکشن کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو دعا ہے، اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں اور ہر سلام سے پہلے اس دعا کو پڑھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسیح الدجال کا کنسیپٹ آج سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے، وہ ہے کیا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، آپ کمنٹ میں کچھ لکھیں۔ جب تک میں سوشل میڈیا پہ ہوں میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کا جواب دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میری انشاءاللہ یاجوج اینڈ ماجوج پہ ہوگی، گوگ اینڈ مگوگ پہ ہوگی، کیونکہ گوگ اینڈ مگوگ، یاجوج اینڈ ماجوج دجال سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں گوگ اینڈ مگوگ کا لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے۔ یس، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، پوری دنیا کی اقوام متحدہ ہیں، پوری دنیا میں جو یاجوج اینڈ ماجوج پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ میں یاجوج اور ماجوج کی ویڈیو میں انشاءاللہ اس بات کو کلیئر کروں گا۔ باقی دجال کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو احادیث کہی ہیں کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور اس کے بیچ میں سے گزرے گا، یہ سمجھنے والی ہیں، یہ متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ باتیں بتا رہی ہیں نا، وہ آگے جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عرب کے ننگے پیر چلنے والے چروائے ہیں دوستو۔ اسی لیے ان کی اپروچ کے مطابق اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کہتے نا کہ وہ اکانومی سسٹم لائیں گے، مانیٹری فنڈ بنے گا، اس طرح پیسے کو ہوگا، تو ان کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا، اور ساتھ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا دھوکہ اتنا بڑا ہوگا، ٹھنڈا پانی آگ ہوگا اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو یہ ڈسیپشن ہے آج جو مانیٹری سسٹم ہے پورا آپ کا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی دے گا، میرے ساتھ آپ لوگ چلیں ہاسپٹلز۔ دوستو کتنے لوگ آج وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ سانسیں لے رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جہاں فیصلہ جب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے ساتھ، تو تب اللہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک آیت ہی بہت بڑا پروو ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ جو آج ہماری بیبی برتھ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، آپ سوچیں سورہ مریم میں اللہ بیان کرتا ہے کہ جب مریم کو بچہ پیدا ہونے لگا تو وہ بڑی تکلیف میں تھی، اور اس نے اس تکلیف سے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یا تو موت دے دے یا میں گئی گزری یا بصری ہو جاؤں، مجھے بھول جائے سب کچھ۔ اب اگر اللہ کو شاید پتہ نہیں تھا، توبہ نعوذ باللہ، کہ آگے جا کے ڈاکٹرز آئیں گے اور اس طرح سے آپریشن کر کے وہ بیبیز کو اٹھائیں گے، تو اللہ کو شاید نہیں پتہ تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے کہ جاؤ جبرائیل علیہ السلام، مریم میری نیک بندی ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا بچہ جا کے کٹ لگا کے نکال لو۔ یہ ڈسیپشن ہے میرے بھائیوں۔ آج جو سانسیں لے رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ، یہ موت ہے اور زندگی ہے دجال کی، جس کا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ آج دیکھیں دل ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہیں، بدلی جا رہی ہیں، ہر چیز بدلی جا رہی ہے آپ کی۔ اور جو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا، وہ آج میرے ساتھ چلیں ہاسپٹلز کے اندر، سر یہاں سے لے کے یہاں تک پوری لیپروٹمی کی جاتی ہے، سارے آرگنز کو نکالا جاتا ہے اور پھر جوڑا جاتا ہے، اور جوڑ کے پھر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اس شخص کو اگر کہا جائے کہ یہ دجال ہے، وہ کہے گا توبہ نعوذ باللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے صحت دی ہے۔ یہی دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، جو رحمت للعالمین ہیں، کہ اس کا ٹھنڈا پانی آگ ہوگا اور آگ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اتنی بڑی ڈسیپشن ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، کوئی دھوکہ، کوئی آزمائش اتنی بڑی نہیں جتنی مسیح الدجال کی۔ اٹ مینس کہ کوئی بہت گہرا ٹیسٹ ہے۔ آج لوگ فتوے دیتے ہیں کہ کافر کی فیس بک کیوں یوز کرتے ہو؟ اسی لیے میں نہیں کرنا چاہتا، میرا اللہ مجھے چھڑوا دے یہ ساری چیزیں۔
مجھے لے جائے کہیں دور، کیونکہ اصحاب کہف، سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اصحاب کہف نے جا کے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ شرک اس طرح زمین پہ پھیل چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دجال کا ٹائم جو ہوگا وہ سود کا ٹائم ہوگا۔ تو آج دیکھو نا یار، کب آئے گا دجال؟ دجال اپنے دن پورے کر رہا ہے اور وہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اور میرا نبی جو رحمت للعالمین تھا، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی، لیکن ہم نے ان کے نقش قدم کو بنا لیا۔ آج مفتی اعظم، مفتی، بڑے بڑے مفتی کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی پوسٹ کرنا، شیئر کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو، یہ موبائل، یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ ٹیکے، یہ انجیکشن، یہ بجلی، یہ سارا نظام ان کو بدعت نظر نہیں آتا، لیکن جمعے کی پوسٹ شیئر کرنا ان کو بدعت نظر آتا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہمارے علماء کرام چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، داڑھی چھوٹی پہ لڑ رہے ہیں، مسواک کیسے پکڑنا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں، کیلا کیسے رکھنا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہی دجال ہے، یہی یاجوج و ماجوج ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ فقہی مسئلوں میں ہم پڑ گئے، جو ہمارا اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے ہم گمراہ ہو گئے اور آج ہمارا حال بدتر ہو چکا ہے۔ آخری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے اور اللہ فرمائے گا آدم اپنی نسل میں سے، اپنی اولاد میں سے لوگوں کو جہنم کی طرف چلا۔ سر یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، الحمدللہ اس حدیث کو جا کے پڑھیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے پروردگار، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، کون کون۔ تو اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف چلا، اور اس پہ صحابہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ 1000 میں سے 999 جہنم میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ ایک تم میں سے ہوگا، اور وہ 999 یاجوج اینڈ ماجوج والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یاجوج اینڈ ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ فسادی ہیں۔ اور سورہ کاف جا کے پڑھیں، اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کو جب میں چھوڑ دوں گا تو وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے جیسے پانی کی موجیں، پوری دنیا میں وہ پھیل جائیں گے۔ آج پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے 999 جہنم میں جائیں گے اور وہ یاجوج اینڈ ماجوج والے ہوں گے۔ لیکن میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے 1000 میں سے ایک ہی ہوگا جو غاروں میں چھپا ہوگا اس دور کے اندر۔ آج یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، میں سمجھ نہیں آتی کہ امام مسجد زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس سے آگے اوپر اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ نیچے اوپر گٹر ہیں، اوپر قرآن، نیچے قرآن، اوپر گٹر، ہر چیز کو مکس کر دیا، فساد پھیلا دیا گیا۔ ہماری فصلیں برباد کر دی گئیں، فصلوں میں کھادیں ڈال دی گئیں، دودھ کے اندر ٹیکے لگا دیے گئے، پورا دھوکہ اور فساد اور خباثت، جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ زمین پہ خباثت چھا جائے گی، کہ یاجوج اور ماجوج ریلیز ہو گئے ہیں، ذوالقرنین کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے۔ آج ہم اسی ٹائم میں رہ رہے ہیں دوستو۔ میں اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ سب پہ رحم کرے، میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے گا۔ میں کیونکہ حدیث کو جس طرح سے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی آسانی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے میں نے 2-3 حدیثیں بیان کی ہیں، روٹی کا پہاڑ جیسے میں نے بیان کیا ہے، جیسے میں نے انسان کو چیرنے والی بات کی، جیسے موت اور زندگی والی بات کی ہے، یہ ساری متشابہات ہیں اور یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تیسری جنگ عظیم ہمارے سر پہ کھڑی ہے، جو سونے کے پہاڑ پہ ہونی ہے۔ یہ سونے کا پہاڑ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو روٹی کے پہاڑ کی بات کی، سونے کا پہاڑ بھی ایسا ہی پہاڑ ہے جس کو اللہ کے نبی نے پہاڑ ہیوج کوانٹٹی سے کہا ہے، اور گولڈ ایک پریشیس قیمتی چیز کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اس جنگ سے ہمیں محفوظ کرے، اور اس جنگ کے بعد آپ کی پوری سویلائزیشن تباہ ہونے والی ہے، اور آپ کا یہ جو انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ نہیں رہیں گی، اور آپ کو پھر گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، بیلوں پہ، گدھوں پہ سفر کرنا پڑ جائے گا، اور یہ وہی کریں گے جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی۔ 6-6 کروڑ کی لینڈ کروزر تم لوگوں کے گھروں میں کھڑی ہوں گی دوستو، لیکن آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا، آپ چلا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں بچائے اور اس سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرا کام تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچا دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ کرے۔ جزاک اللہ۔